مجھے سندھی زبان پسند ہے. زبان کے جو پروناؤنسیشن ہے نا اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے. تو سندھی زبان میں مٹھاس بہت ہے اور یہ ہمارے حضرت بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے نا. سندھی زبان سندھی قوم کی بھی تعریف کرتے تھے کہ سندھی قوم کو وہاں کے وڈیروں نے تباہ کر دیا, ورنہ حضرت فرماتے تھے سندھی بڑی پیاری قوم تھی. یہ ہمارے حضرت کا تو سندھ میں بہت ٹائم گزرا ہے. کہا وہاں کے جو جاہل پیروں نے اور وڈیروں نے سیاستدانوں نے خراب بہت زیادہ, یعنی جو اتنی اچھے لوگوں کو نا, اگر ان میں کوئی یہ نہیں کیا کہ ساری قوم کو خراب کر دیا, یعنی ان میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو ان کے وڈیروں اور ان کے جو لیڈروں سے آئی ہے. ورنہ مہمان نوازی میں سندھ جو ہے نا باب الاسلام کہا جاتا ہے. پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سندھ سے آیا ہے. سندھ کی تاریخی بڑی حیثیت ہے. ٹھٹھا کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک زمانے میں بہت بڑا علمی مرکز تھا ٹھٹھا. اب جا کے دیکھو بیچارہ کیسا غیر آباد ہو گیا. تو سندھ کا بڑا دخل ہے اسلامی تاریخ میں اور علم کا مرکز تھا یہ سندھ. سندھی رسم الخط بہت پرانا ہے. دیکھو زبان پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا نہیں اس کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اس کا رسم الخط ہے یا نہیں, لکھی جاتی ہے کہ نہیں لکھی جاتی. ابھی بھی پاکستان کی لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں نا ان میں بہت ساری زبانیں لکھی نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں علم نہیں ہے. سندھی زبان بہت پہلے سے لکھی جاتی ہے, اس کا عربی رسم الخط ہے. بہت پرانی کتابیں آپ کو سندھی زبان میں ملیں گی. اس کا مطلب بہت پہلے سے یہ علم کا مرکز رہا ہے سندھ, کیونکہ اس میں رسم الخط ہے. تبھی بخاری میں حدیث ہے سندھ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا علاج کے لیے. تو بہت قدیم تاریخ ہے, لیکن وہی ہے وڈیروں نے اور لوٹ ماروں نے بیڑا غرق کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا سندھ کو. ورنہ سندھ کو اصولی طور پر پنجاب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے تھی, لیکن وہی سیاستدانوں کا لیڈروں کا کمال ہے کہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مجھے سندھی زبان پسند ہے. زبان کے جو پروناؤنسیشن ہے نا اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے. تو سندھی زبان میں مٹھاس بہت ہے اور یہ ہمارے حضرت بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے نا. سندھی زبان سندھی قوم کی بھی تعریف کرتے تھے کہ سندھی قوم کو وہاں کے وڈیروں نے تباہ کر دیا, ورنہ حضرت فرماتے تھے سندھی بڑی پیاری قوم تھی. یہ ہمارے حضرت کا تو سندھ میں بہت ٹائم گزرا ہے. کہا وہاں کے جو جاہل پیروں نے اور وڈیروں نے سیاستدانوں نے خراب بہت زیادہ, یعنی جو اتنی اچھے لوگوں کو نا, اگر ان میں کوئی یہ نہیں کیا کہ ساری قوم کو خراب کر دیا, یعنی ان میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو ان کے وڈیروں اور ان کے جو لیڈروں سے آئی ہے. ورنہ مہمان نوازی میں سندھ جو ہے نا باب الاسلام کہا جاتا ہے. پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سندھ سے آیا ہے. سندھ کی تاریخی بڑی حیثیت ہے. ٹھٹھا کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک زمانے میں بہت بڑا علمی مرکز تھا ٹھٹھا. اب جا کے دیکھو بیچارہ کیسا غیر آباد ہو گیا. تو سندھ کا بڑا دخل ہے اسلامی تاریخ میں اور علم کا مرکز تھا یہ سندھ. سندھی رسم الخط بہت پرانا ہے. دیکھو زبان پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا نہیں اس کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اس کا رسم الخط ہے یا نہیں, لکھی جاتی ہے کہ نہیں لکھی جاتی. ابھی بھی پاکستان کی لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں نا ان میں بہت ساری زبانیں لکھی نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں علم نہیں ہے. سندھی زبان بہت پہلے سے لکھی جاتی ہے, اس کا عربی رسم الخط ہے. بہت پرانی کتابیں آپ کو سندھی زبان میں ملیں گی. اس کا مطلب بہت پہلے سے یہ علم کا مرکز رہا ہے سندھ, کیونکہ اس میں رسم الخط ہے. تبھی بخاری میں حدیث ہے سندھ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا علاج کے لیے. تو بہت قدیم تاریخ ہے, لیکن وہی ہے وڈیروں نے اور لوٹ ماروں نے بیڑا غرق کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا سندھ کو. ورنہ سندھ کو اصولی طور پر پنجاب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے تھی, لیکن وہی سیاستدانوں کا لیڈروں کا کمال ہے کہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مجھے سندھی زبان پسند ہے. زبان کے جو پروناؤنسیشن ہے نا اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے. تو سندھی زبان میں مٹھاس بہت ہے اور یہ ہمارے حضرت بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے نا. سندھی زبان سندھی قوم کی بھی تعریف کرتے تھے کہ سندھی قوم کو وہاں کے وڈیروں نے تباہ کر دیا, ورنہ حضرت فرماتے تھے سندھی بڑی پیاری قوم تھی. یہ ہمارے حضرت کا تو سندھ میں بہت ٹائم گزرا ہے. کہا وہاں کے جو جاہل پیروں نے اور وڈیروں نے سیاستدانوں نے خراب بہت زیادہ, یعنی جو اتنی اچھے لوگوں کو نا, اگر ان میں کوئی یہ نہیں کیا کہ ساری قوم کو خراب کر دیا, یعنی ان میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو ان کے وڈیروں اور ان کے جو لیڈروں سے آئی ہے. ورنہ مہمان نوازی میں سندھ جو ہے نا باب الاسلام کہا جاتا ہے. پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سندھ سے آیا ہے. سندھ کی تاریخی بڑی حیثیت ہے. ٹھٹھا کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک زمانے میں بہت بڑا علمی مرکز تھا ٹھٹھا. اب جا کے دیکھو بیچارہ کیسا غیر آباد ہو گیا. تو سندھ کا بڑا دخل ہے اسلامی تاریخ میں اور علم کا مرکز تھا یہ سندھ. سندھی رسم الخط بہت پرانا ہے. دیکھو زبان پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا نہیں اس کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اس کا رسم الخط ہے یا نہیں, لکھی جاتی ہے کہ نہیں لکھی جاتی. ابھی بھی پاکستان کی لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں نا ان میں بہت ساری زبانیں لکھی نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں علم نہیں ہے. سندھی زبان بہت پہلے سے لکھی جاتی ہے, اس کا عربی رسم الخط ہے. بہت پرانی کتابیں آپ کو سندھی زبان میں ملیں گی. اس کا مطلب بہت پہلے سے یہ علم کا مرکز رہا ہے سندھ, کیونکہ اس میں رسم الخط ہے. تبھی بخاری میں حدیث ہے سندھ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا علاج کے لیے. تو بہت قدیم تاریخ ہے, لیکن وہی ہے وڈیروں نے اور لوٹ ماروں نے بیڑا غرق کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا سندھ کو.
ورنہ سندھ کو اصولی طور پر پنجاب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہی سیاستدانوں کا، لیڈروں کا کمال ہے کہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا.